بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد وصلی اللہ علی النبی الکریم. وهي ثلاثة أحجار يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث صيفا ويقبل الرجل بالأول والثالث شتان. الإدبار الإذهاب إلى جانب الدبر والإقبال ضده. ثم أن في المسح إقبالا وإدبارا مبالغة في التنقية وفي الصيف يدبر بالحجر الأول لأن الخصية في الصيف مدلات فلا يقبل احترازا عن تلويثها. عزیز طلبہ اکرام، جیسا کہ گزشتہ سبق کے بالکل اخیر میں یہ بات اور یہ عبارت پڑھ کر کہا گیا کہ اس عبارت سے مصنف کتاب صاحب وقایہ استنجا کے اعلیٰ ترین طریقے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو طریقہ جو صفائی میں، تنقیح میں، نظافت میں زیادہ عمدہ ہے، یہ پاخانہ سے استنجا کے سلسلے میں ہے. اب رہ گئی بات پیشاب سے استنجا کی کیفیت، تو بعض حضرات نے وہ یہ بتائی ہے کہ بائیں ہاتھ سے ذکر کو پکڑے اور دیوار پر یا پتھر پر یا ڈھیلے پر اسے ملے. علامہ شرمبلالی نے بتایا کہ انسان پر لازم ہے کہ استنجا اس طرح کرے کہ پیشاب کا اثر جاتا رہے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے. اس کے مختلف طرق اور طریقے ہو سکتے ہیں، ڈھیلا لے کر چلے، کھانسے اور ران پر ران مارے وغیرہ، کہ وہ قطرات بول، پیشاب کے قطرات اخیر تک اپنی نالی سے نکل کر باہر ہو جائے اور دل کو پیشاب کے اثر کے جاتے رہنے کا اطمینان حاصل ہو جائے. اب یہاں جو پاخانہ سے استنجا کا اعلیٰ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس میں دو تین بات ہم پیشگی بیان کر دیتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے اقبال اور ادبار. ادبار کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں شارح نے بھی بتایا ہے، الاذهاب الى جانب الدبر، آگے سے پیچھے کی جانب لے جانے کو ادبار کہا جاتا ہے. والاقبال ضدہ، اور اقبال اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی پیچھے سے آگے لانے کو اقبال کہتے ہیں. تو مرد کو پہلے پتھر میں ادبار کی تعلیم ہے کہ پاخانہ جب پتھر سے صاف کیا جا رہا ہے، مقام براز کو، مقام نجاست کی صفائی جب پتھر سے ہو رہی ہے تو پہلے پتھر میں ادبار کرے، یعنی آگے سے پیچھے کی جانب لے جائے. اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں جو مقام نجاست ہے وہ زیادہ ملوث نجاست ہے، اور پیچھے سے آگے لانے کی صورت میں ڈھیلے کی نجاست سے خصیتین کے ملوث ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اس لیے بہتر طریقہ کہ پہلا ڈھیلا پیچھے کی طرف لے جائے، ادبار کرے، آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے. اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اقبال کرے. اس لیے کہ اب
دوسرے ڈھیلے میں تلویث خصیتین کا جو خطرہ تھا وہ نجاست کے کم ہونے کی وجہ سے کم ہو گیا ہے، زیادہ حصہ پہلے ڈھیلے کے ساتھ نجاست ختم ہو گئی۔ پھر تیسرا جو پتھر ہے وہ ایک ادبار کرے، یعنی پیچھے، آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، اس لیے کہ پیچھے سے آگے لانے میں، تیسرا پتھر پیچھے سے آگے لائے، یعنی جو ہے اس میں اقبال کرے، اس لیے کہ پیچھے سے آگے لانے میں صفائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ جب اقبال میں صفائی زیادہ ہے، یعنی پیچھے سے آگے لانے میں، تو پہلے پتھر میں پھر اقبال نہیں کہا بلکہ ادبار کہا۔ اس کی وجہ بتا دی گئی ہے، خصیتین کو نجاست کے اندر ملوث ہونے سے بچانے کے لیے۔ لیکن یہ بات اور یہ طریقہ گرمی کے موسم کے لیے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں فوطے اور خصیہ یہ بدن کے ڈھیلا ہونے سے وہ بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، مقام نجاست سے ان کا قرب رہتا ہے، قریب ہوتے ہیں، تو پہلے پتھر میں اقبال اگر کریں گے، یعنی پیچھے سے آگے کی جانب لانے میں نجاست کے ساتھ تلویث کا زیادہ خطرہ ہے، بھر جانے کا زیادہ خطرہ تھا۔ لہذا موسم سرما اور سردی کے موسم میں چونکہ عضو سکڑا ہوا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس لیے مرد پہلے پتھر میں اور تیسرے پتھر میں اقبال کرے گا، یعنی پیچھے سے آگے کی جانب لائے گا، اس لیے کہ ادبار کی بنسبت اقبال والا طریقہ، یعنی پیچھے سے آگے لانے میں بنسبت ادبار کے زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے، تو وہی طریقہ اپنائیں، کیونکہ اب وہ خطرہ یہاں موجود نہیں ہے موسم سرما میں خصیتین کے ملوث نجاست ہونے کا، اس لیے وہ بہتر طریقہ اپنائیں، پہلے پتھر میں بھی اور تیسرے پتھر میں بھی۔ اب رہ گئی بات عورت کی، اس لیے کہ عورت ہمیشہ پہلے پتھر میں ادبار کرے گی، یعنی پہلے پتھر میں نجاست کو صاف کریں گی، ادبار کے طریقے سے آگے سے پیچھے لے جائے تاکہ اس کی شرمگاہ ملوث نجاست نہ ہو۔ اس کی شرمگاہ ملوث نجاست نہ ہو، اور دونوں موسم عورت کے حق میں برابر ہے، خواہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، پہلا ڈھیلا پیچھے کی طرف لے جائے، ادبار کرے، اس لیے کہ اس کے اور اس کے مخرج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہی خطرہ جو مرد کے لیے تھا، جب اس کے اور اس کے مخرج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے عورت اس طرح آگے لانے میں نجاست کے ساتھ فرج کے ملوث ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ ہر موسم میں ادبار ہی کریں گے۔ اور شریعت کا یہ مزاج ہے کہ ممکنہ حد تک اعضائے طاہرہ کو، پاک حصے کو ناپاک ہونے سے بچانا، یہ بھی ایک اہم ترین ضرورت ہے اور مزاج شریعت میں ہے، اس لیے عورتوں کو ہر موسم میں جائے نجاست کو ڈھیلے سے صاف کرنے کی صورت میں ادبار کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے مخرج یعنی نجاست کی جگہ اور فرج شرمگاہ دونوں میں قرب ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، تو تلویث فرج سے بچنے کے لیے اس کو ادبار ہی کرنا ہے پہلے پتھر میں۔ اب بات چونکہ اب نجاست پہلے پتھر سے کم ہو جاتی ہے، اس لیے دوسرے میں اقبال کرے، پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اور تیسری مرتبہ مبالغے کے ساتھ صفائی کی خاطر ڈیلا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اسے عبارت سے ملا لیتے ہیں،
وہی ثلاثۃ احجار یدبر بالحجر الاول ویقبل بالثانی، پہلے پتھر میں ایک ادبار کرے، دوسرے سے میں اقبال کرے، اور ویدبر بالثالث، اور پھر تیسرے پتھر میں ادبار کرے صیفاً موسم گرما میں، ویقبل الرجل بالاول والثالث شتان، اور مرد پہلے اور تیسرے پتھر میں اقبال کرے گا، پیچھے سے آگے کی طرف لائے گا شتان سردی کے موسم میں، الادبار الاذهاب الى جانب الدبر، ادبار کہتے ہیں آگے سے پیچھے کی جانب لے جانے کو، والاقبال ضد، اقبال اس کی ضد ہے یعنی پیچھے سے آگے لے جانا، ثم ان فی المسح اقبالا و ادبارا، پھر یہ پوچھنے میں یعنی مقام نجاست کو صاف کرنے میں اور پوچھنے میں اقبال اور ادبار مبالغۃ فی التنقیۃ، صفائی میں اور نظافت میں مبالغے کے لیے ہیں۔ اقبال اور ادبار کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ حصول تنقیہ اور حصول نظافت کے لیے مبالغہ کرنا ہے، ورنہ اور طریقے سے بھی اس کے برعکس طریقے سے بھی مقام نجاست صاف ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ مبالغے والا ہے۔ وفی الصیف یدبر بالحجر الاول، موسم گرما میں پہلے پتھر میں ادبار کرے، اس لیے کہ لأن الخصیۃ فی الصیف مدلات، اس لیے کہ موسم گرما کے اندر خصیہ لٹکے ہوتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، فلا یقبل، اس لیے اقبال نہ کرے، احترازا عن تلویسیہ، احترازا عن تلویسیہا، ان کے ملوث نجاست ہونے کے سے بچانے کے لیے، ثم یقبل، پھر اب اقبال کرے، ثم یدبر مبالغۃ فی التنظیف، پھر ادبار کرے تیسرے پتھر میں تنظیف اور صفائی میں مبالغے کے لیے، زیادہ صفائی حاصل کرنے کے لیے، وفی الشتاء غیر مدلات، اور خصیتین چونکہ موسم سرما میں لٹکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، فیقبل بالاول، تو جو اعلیٰ طریقہ ہے زیادہ صفائی والا طریقہ ہے اقبال ہے، پہلے پتھر ہی میں اقبال کرے، لأن الاقبال ابلغ فی التنقیۃ، اس لیے کہ اقبال یعنی آگے سے پیچھے سے آگے لانے والا جو طریقہ ہے یہ تنقیح اور صفائی اور نظافت میں زیادہ ابلغ ہے، زیادہ بلیغ اور اچھا طریقہ ہے۔ ثم یدبر، پھر اب ادبار کرے، ثم یقبل، پھر اقبال کرے، للمبالغۃ، مبالغہ کے لیے، صفائی میں زیادہ مبالغہ کرنے کے لیے، وانما قید بالرجل، صاحب وقایہ نے الرجل کی قید کے ساتھ مقید کیا اس طریقے کو، لأن المرأة تدبر بالاول ابدا، اس لیے کہ عورت ہمیشہ یعنی ہر موسم کے اندر وہ پہلے پتھر میں ادبار ہی کریں گی، آگے سے پیچھے لے جائے گی، لئلا یتلوث فرجھا، تاکہ اس کی شرمگاہ ملوث نجاست نہ ہو جائے، نجاست سے آلودہ نہ ہو جائے، والصیف والشتاء فی ذلک سواء، اور اس طریقے میں یعنی استنجا بالحجر کے طریقے میں اور اقبال و ادبار کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس سلسلے میں، موسم سرما اور گرما عورت کے حق میں دونوں برابر ہے۔ آگے کہا وغسلہ بعد الحجر ادب، وغسلہ بعد الحجر ادب، اور استنجا کرنے والے کا پتھر کو استعمال کرنے کے بعد اس مقام نجاست کو پانی سے دھونا ادب ہے، ادب ہے، مستحب ہے، زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، فرض نہیں ہے اور نہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ اہل قباء پتھر کے استعمال کے بعد پانی کا مقام نجاست کو پانی سے بھی دھویا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے ان کی قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے تعریف بیان فرمائی۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ حضرات پاخانہ سے فراغت کے بعد پہلے ڈھیلے سے طہارت حاصل کرتے، اس کے بعد پانی سے بھی اس کو دھوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال کرنا ادب ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ ویسے ڈھیلا بھی ازالہ نجاست کے لیے کافی ہے اور اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے اس پر بات ہو چکی ہے۔ البتہ
علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ صاحب فتح القدیر صاحب در مختار نے اسی طرح فتویٰ دیا ہے۔ البتہ استنجا بالاحجار کے متعلق جو روایات ہے وہ بہت ساری ہے۔ پیشاب کے متعلق حکم یہ ہے کہ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے اثر کو بھی پانی سے زائل کرنا ثابت ہے۔ البتہ ایسی کوئی روایت محشی کہتے ہیں میری نظر سے نہیں گزری جس میں اس پر پتھر یا ڈیلا استعمال کرنے کی صلاحت ہو، لیکن ضرورت اس بات کی متقاضی ہے اور عقل بھی اس کی تائید کرے گی کہ مرد کے لیے پیشاب کے بعد ڈیلا استعمال کرنا لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کا پیشاب بعد میں بھی ٹپکتا ہے۔ اگر پیشاب کے بعد پانی سے صاف کر لیا، جیسا کہ ہمارے دیار میں اس کا ہی چلن اور رواج ہے، تو اس کے بعد پیشاب کے ٹپکنے کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر ایسا ہوا کہ قطرات بول ٹپکے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے تقاضۂ عقل بھی یہ ہے کہ مردوں کے لیے پیشاب میں ڈھیلا استعمال کرنا پاخانہ میں ڈھیلا استعمال کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرمایا کرتے تھے، ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ وہ پیشاب کر کے مٹی یا پتھر کے ساتھ سر ذکر کو ملتے پھر پانی سے دھویا کرتے تھے۔ اب یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ پتھر پاخانے کو پتھر سے صاف کرنے کے بعد پھر جائے نجاست کو پانی سے دھونا بہتر مستحب ہے، ادب ہے، بلکہ ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ سنت ہونا چاہیے۔ پتھر سے بھی استنجا ہو جائے گا لیکن پانی سے دھونا ادب، اور علماء نے کہا کہ ہمارے زمانے میں سنت ہے، ادب ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لوگ عموماً کھجور استعمال کرتے تھے یا خشک غذا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے پاخانہ خشک ہوتا تھا اور پتھر سے تقریباً پورا صاف ہو جاتا تھا۔ لیکن ہمارے زمانے میں لوگ تر غذائیں استعمال کرتے ہیں، اس لیے پتھر سے پورا صاف نہیں ہوگا، اس لیے پانی کا استعمال کرنا سنت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک اثر بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قال علی بن ابی طالب انہم کانوا یبعرون بعرا وانتم تسلطون سلطا فاتبعوا الحجارۃ الماء، کہ تم لوگ پاخانہ پتلا کرتے ہو۔ دور صحابہ میں وہ مینگنیا کیا کرتے تھے، یعنی سوکھا پاخانہ ہوتا تھا، اس لیے تم فتبعوا الحجارۃ الماء، پتھر کے بعد پانی کا بھی استعمال کرو، پانی سے بھی دھویا کرو۔ یہ اثر بھی بتا رہا ہے کہ استنجا بالحجر کے بعد استنجا بالماء نہ صرف مستحب ہے بلکہ سنت ہے۔ اب کتنی مقدار پانی کا استعمال کریں؟ تو اس سلسلے میں کوئی مقدار طے نہیں ہے، کتنے مرات اور کتنی مرتبہ دھوئے اس کی تعین تو نہیں کی گئی ہے۔ البتہ اصولی بات یہ ہے کہ غالب گمان جب تک پاکی کا نہ ہو جائے تب تک پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ جسے وسوسہ رہتا ہو تو اس کے حق میں 3 کے ساتھ 3 مرتبہ کی تعین کر دی گئی۔ بعض حضرات نے 7 مرتبہ کی تعین کی ہے کہ وہ 3 مرتبہ دھوئے یا 7 مرتبہ دھوئے، تاکہ اس کا وسوسہ بھی ختم ہو جائے اور اسے پاکی بھی اچھی طرح سے حاصل ہو جائے۔ اب اس کا پانی سے دھونے کا پاکیزہ طریقہ بتایا گیا ہے، وَغَسْلُهُ بعد الحجر ادب فیغسل یدیہ، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، ثم یرخی المخرج مبالغۃ، پھر مخرج کو ڈھیلا کر لے، ارخا
باب افعال سے ہے، مبالغتاً تنظیف اور صفائی کے لیے میں مبالغے کے خاطر، وَيَغْسِلُهُ بِبَطْنِ اصبعین اور اصبعین او ثلاث اصابع۔ اب جو ہے مقام نجاست کو پانی سے جب دھونا ہے تو ایک انگلی یا 2 انگلی یا 3 انگلی کی پیٹھ سے دھوئے، لا برؤوسیا، انگلیوں کے سرے سے، اگلے حصے سے جو ہوتا ہے اس سے نہ دھوئے، انگلیوں کے سر سے، سرے سے نہ دھوئے بلکہ پیٹھ سے، پشت والے حصے سے نہیں بلکہ پیٹ والے حصے سے۔ ثم یغسل یدیہ ثانیا، پھر دوبارہ جو ہے اپنے ہاتھ کو دھو لے، فراغت کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ اس میں دیکھیے استنجا بالحجر کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اس میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول میں 3 بار پانی سے بہانا شرط ہے، ایک قول ہے 7 مرتبہ کا، اور ایک قول میں ہے کہ 10 مرتبہ دھوئے۔ ایسا یہ ہے کہ کچھ مقرر نہیں، بلکہ اس قدر دھو لے کہ اس کے دل میں یہ بات جم جائے کہ اب یہ پاک، یہ ہاتھ جو ہے پاک ہو چکا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، یعنی شرط ہے کہ ہاتھ اور مخرج سے نجاست مکمل طور پر ختم ہو جائے، اس کا اطمینان جو ہے غلبہ ظن کے طور پر اس کا اطمینان مبتلا بھی کو حاصل ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک انگلی کے پیٹ سے اشارہ ہے کہ انگلیوں کی پشت اور نوک کو اس سے نہ دھوئے، اس لیے کہ اندرونی حصے سے دھونے میں خوب مبالغہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دوسری بات بھی یہ واضح ہو رہی ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو ازالہ نجاست اور غسل نجاست کے لیے اس کا استعمال نہ کرے۔ مثلا 1 یا 2 انگلی سے اگر دھونا کافی ہو تو تیسری کو خامخواہ استعمال نہ کرے۔ ایسی انگلیوں میں شہادت والی اور انگوٹھے کو چھوڑ کر بقیہ 3 انگلیاں استعمال کرے، ساری ہتھیلی بھی نہ استعمال کرے، جیسا کہ اس سے پہلے اصول بتایا گیا۔ جو شریعت کا مزاج بھی ہے کہ بقدر ضرورت پاک عضو کو ملوث کرنا چاہیے، بلا ضرورت پاک عضو کو ملوث نجاست کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، اسے ناپاک نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور جب ہتھیلی کی ضرورت نہیں ہے، 2 انگلی سے یا 3 انگلیوں سے اگر مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اب وَيَجِبُ فِي نَجَسٍ جَاوَزَ الْمَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ کہ پانی سے دھونا اب تک بتایا گیا ہے کہ سنت ہے، بہتر ہے، لیکن مقام نجاست کو اور ازالہ نجاست پانی سے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ وہ کس شکل میں واجب اور ضروری ہو جاتا ہے پانی سے دھونا؟ وَيَجِبُ فِي نَجَسٍ جَاوَزَ الْمَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ ھذا مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہاں سے اسی شکل اور صورت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بین ائمۃ الاحناف جو اختلاف ہے اس کو بھی واضح کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم اسے اپنے اگلے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق عطا کرے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔